الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العلي العظيم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل کا خصوصی پروگرام محرم کے حوالے سے آج جو ہے محرم کے مہینے کی یعنی اسلامی سال کے ابتدا ہے، یعنی نیا سال اسلام کا شروع ہو رہا ہے، اور اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ جو ہے محرم کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امسال یہ سال خوب مبارک اللہ تعالی مبارک سال بنائے، اس سال کے ہر لمحے کو ہمارے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ بھی تمام ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس کو رپیٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ دعا قبول ہو جائے، انشاءاللہ پورے سال اللہ سبحانہ و تعالی عافیت کے ساتھ گزار دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ایک اور مرتبہ رپیٹ کرتا ہوں، آپ جو ہے پڑھ لیجئے، جو ہے تمام ناظرین یا ریکارڈ کر لیجئے، بعد میں اس کو پڑھ لیجئے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ سبحان اللہ، یہ عجیب دعا ہے۔ یہ جو ہے اس حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی، اللہم ادخلہ علینا، یا اللہ
اس سال کو امسال کو اللہ امن و امان والا بنا دیجئے۔ امن والا، امن سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہو، امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل بہت سے ممالک میں ایسے ہیں، انسان گھر میں رہتا ہے، رات کو سوتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کب چور آ کر ہمارے گھروں میں توڑ پھوڑ کر دے۔ امن، سب سے بڑی چیز امن۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کے لیے دعا کیا تو سب سے پہلے امن کے لیے دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جب امن کے لیے دعا کرتے ہیں، جب اللہ امن عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ہماری جو ہے ساری زندگی اور پورا سال ہم امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ گزار دیں گے۔ تو یہ دعا سکھائی گئی کہ یا اللہ اس سال کو امن والا بنا دیجئے اور ایمان کے ساتھ، سبحان اللہ، ہمارے ایمان کو اللہ باقی اور ساری رکھیے، ایمان ہمارا سلامت رہے۔ اسی طرح آگے فرمایا والسلامہ، اور سلامتی والا سال بنائے، والاسلام، اور اسلام امن و امان والا سال بنا دیجئے۔ رضوان من الرحمن، اس امسال خصوصی اللہ کی طرف سے رضامندی نازل ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفات، یہ خوشخبری سنا دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ بھی جو ہے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس وجہ سے صحابہ کا نام آتے ہیں تو رضی اللہ عنہم ہم پڑھتے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضامندی اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہماری تو بس خیر ہی خیر ہوگا۔ اسی طرح وجوار من الشیطان، یا اللہ اس سال کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پورا سال شیطان سے حفاظت فرما۔ کتنی جو ہے اور جو ہے جامع اور کتنی جو ہے خوبصورت دعا ہے، ہم سب کو اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ ہم سب کو نیا سال مبارک ہو اور اللہ مبارک کرے، اور تمام بیماریوں سے، آفات سے ہمارے تمام ناظرین کو اور ہم سب کو، اسلام چینل والوں کو، سب کو اللہ حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اور تمام امت کو جو ہے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نیا سال شروع ہو رہا ہے، 1442 جو ہے ہجری، یہ اسلام کا جو سال ہوتا ہے وہ ہجری سال ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں جو ہے اس وقت ہمیں یاد بھی کر لینا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اسلامی تقویم کو قائم کرایا۔ جب تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کو جو ہے کس واقعہ کے ساتھ جوڑ کے جو ہے کس واقعہ کے یادگار میں اسلامی تقویم کیا جائے۔ کسی نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، کسی نے کہا بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی نے مشورہ دیا کہ کسی صحابی نے کہ ہجرت پر کیا جائے، کیونکہ ہجرت کے وقت سب سے زیادہ کٹھن اور مشکل وقت تھا۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک دعوت دیتے رہے، جان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، وہاں سے ہجرت فرمایا۔ جب مکہ مکرمہ کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مکہ کی طرف، پہاڑیوں سے مکہ کی طرف نظر کیا، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ اے مکہ، میں تو جانا نہیں چاہتا، ان لوگوں نے مجھے اسلام کی دعوت کے لیے آزادی نہیں دی، اس لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ آنکھوں سے جو ہے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے، قرآن کی وہ آیت نازل فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ بے شک وہ ذات جس نے قرآن کریم کو آپ پر نازل فرمایا،
ضرور بالضرور آپ کو اپنے وطن میں واپس اللہ تعالیٰ لوٹائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پیشن گوئی فرمائی، خوشخبری سنائی اور اس وعدہ کو بھی پورا فرمایا کہ جو ہے سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، کیسے فاتحانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمیں ہجرت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو ہے کس طرح جو ہے دین کے لیے کیا کیا دشواریاں، کیا کیا قربانیاں دی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، اصل ہجرت تو وہ ہے جو ہجرت کے معنی چھوڑ دینا، انسان وطن کو چھوڑ کے جو ہے دوسری جگہ جاتا ہے تاکہ جو ہے جہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو جہاں آسان ہو وہاں ہجرت کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل چھوڑنا تو یہ ہے جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان تمام باتوں سے چھوڑ دینا، ہجرت کر دینا، یہی اصل ہجرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہجرت والی صفات ہمیں عطا فرمائے اور یہ نیا سال ہم سب کو خوب مبارک کرے۔ اس نئے سال کے اندر ہم میں جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو نئی بیماری پیدا ہوئی ہے اس کے جو ہے علاج بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو اللہ دور فرمائے، جو بے نکاح ہے ان کے لیے نکاح کے جو ہے صحیح جوڑے اللہ نصیب فرمائے، جو بھی جن مشکلات کے اندر ہے اللہ اس نئے سال کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تمام ناظرین اور ہم سب کے تمام حاجات کو اللہ سبحانہ و تعالی پورا فرمائے، ہمارے اولاد کو اللہ تعالی نیک صالح بنائے۔ تو ناظرین نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نیا سال کا سب سے پہلا جو مہینہ کا نام ہے محرم کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ ہے، ہمیں جو ہے مہینوں کے نام خود بھی یاد ہونا چاہیے اسلامی مہینوں کے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ آج ہم اسلامی روایات، اسلامی جو ہے باتوں سے، اسلامی الفاظ سے ہم مانوس نہ رہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب بھی کسی کو جو ہے کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تھینک یو کے بجائے جزاک اللہ خیرہ، کتنی بہترین دعائیں جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہے، جو ہے یہ دعائیں جو ہے خود بھی پڑھیں اور اسلامی روایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ آج ہم دوسروں کے نقل اتارتے ہم آگے بڑھ گئے۔ چارلی چپلن جو ہے مشہور آپ جانتے ہیں کمیڈین ہیں، جو ہے وہ ایک مرتبہ لندن کے اندر جو ہے ایک مسابقہ ہوا، ایک مقابلہ ہوا۔ یہ ہوا کہ جو ہے چارلی چپلن سے کون زیادہ مشابہت اختیار کر سکتا ہے، ان کو اتنا جو ہے 50,000 یا 1,00,000 پاؤنڈ جو ہے ان کو انعام دیا جائے گا۔ تو بہت سے مسابقے کے اندر بہت سے لوگ شریک ہوئے، چارلی چپلن کے مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جب انعام دیا گیا تو دوسرے نمبر پر جس کو انعام دیا گیا اس نے اپنا مسک اور اپنا جو ہے نقاب کھولا تو پتہ چلا کہ خود چارلی چپلن ہے۔ خود چارلی چپلن دوسرے نمبر پر آئے۔ جب ان کے ساتھ سیم شکل ایکٹ کرنے کے لیے مشابہت اختیار کرنے کا مسابقہ ہوا تو چارلی چپلن دوسرے نمبر پر آئے، اور اس کے شکل جس نے بنایا اور جو نقلی آدمی تھا وہ پہلے آئے۔ ہم بھی نقل کرتے کرتے ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی روایات، اسلامی مہینوں کو ہمیں جو ہے یاد رکھنے کی کوشش کریں، خود بھی ابھی ہی اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی محرم، صفر، ربیع الاول، انگلش میں بھی اس طرح کے جو ہے نشید موجود ہیں، جو ہے بچوں کو یاد کرائیں۔ اسلامی مہینوں کے نشید ہیں، آسان نشید ہیں، ان کو یاد کرائیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو ہے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر اسلامی شعائر کے ساتھ، اسلامی رسومات کے ساتھ ان کا تعلق اور نسبت قائم اور باقی رہے، ورنہ تو ایسے بھی ہوئے ہیں ان ممالک کے اندر
ان مغربی ممالک کے اندر عرب ممالک سے آئے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو پڑھنا نہیں آتا، میرے پردادا پڑھتے تھے، میرے دادا پڑھتے تھے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا اور مجھے نہیں پتہ ہے کہ میں کس مذہب کا ہوں۔ سب سے بڑی چیز ان ممالک کے اندر ہماری جو ہے ایمان کی حفاظت ہے، ہمارے نئے نسل کی ایمان کی حفاظت ہے۔ تو ناظرین، محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ محرم بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے 4 مہینے جو ہیں اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں ایک تو رجب کا مہینہ ہے، ایک تو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ لوگ اس زمانے میں بھی عرب جو ہے اس زمانے کے اندر زمانہ جاہلیت میں جو ہے لڑائی نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کے جو ہے احترام کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے محرم کا مہینہ نیا سال ہے، شروع ہوا ہے۔ اس محرم کے مہینے کی فضیلتیں بہت ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ سلف صالحین کے متعلق آتا ہے کہ 3 عشرے کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان کا آخری عشرہ، 3 عشرے کی بڑی تعظیم کرتے تھے سلف صالحین۔ نمبر 1 رمضان کا آخری عشرہ، نمبر 2 ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، نمبر 3 محرم کا جو ہے پہلا 10 دن پہلا عشرہ، اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے۔ محرم کے روزے ہیں وہ بڑی فضیلت والے روزے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو ہے عاشورہ کا روزہ ہے۔ عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ عاشورہ کے روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا، بعد میں رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشورہ کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا گیا۔ عاشورہ کے روزے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے مدینے کی طرف ہجرت فرمایا تو وہاں جو ہے یہودی بھائی تھے، وہ جو ہے کیا کرتے تھے، وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیوں تم روزہ رکھتے ہیں؟ تو ان بھائیوں نے کہا کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات عطا فرمایا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر چلے تھے، جب وہاں پر دریا کے کنارے جب پہنچا فرعون پیچھے تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ عصا مارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو ہے سمندر کے اندر راستہ پیدا فرما دیا۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل چلے، اور جو ہے فرعون ان کے تمام فوج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، تو ہم بھی جو ہے روزہ رکھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روزہ رکھا، تمام صحابہ بھی روزے رکھتے تھے۔ اس سے جو ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح قربانی سے
امت مسلمہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتاً وسطاً بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اسی طرح جو ہے تمام مومنین کسی بھی نبی کی امت ہو، وہ مومن ہیں تو ایک دوسرے سے محبت اور اظہار یکجہتی کا اظہار ہے۔ دیکھو گزشتہ کتنا سالوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے امتی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات دی، اور امت محمدیہ ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے جو ہے روزے رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اظہار یکجہتی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح انسان ان کو جو ہے اس بات ہمیں سیکھنے ملتا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کوئی چھوٹا سا انعام بھی عطا فرمائے اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم شکر اللہ کا ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اللہ اضافہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے، آدمی پانی پیتا ہے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب پانی میسر نہ ہو تو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ جب جو ہے ہارون رشید بادشاہ جو ہے ایک مرتبہ پانی، بہت سخت گرمی کے اندر پانی منگایا، پانی پینے کے قریب تھے تو ایک بزرگ نے کہا کہ پانی پینے سے پہلے ذرا سوچ لو، اگر پانی میسر نہ ہو اور پورے دنیا میں ڈھونڈے اور سخت گرمی میں میسر نہ ہو، اور اس وقت اگر تمہیں ایک کپ پانی، ایک گلاس پانی کے لیے تمہیں حکومت کے کچھ حصہ دینا پڑے تو دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہارون رشید نے کہا کہ آدھی حکومت بھی دینا پڑے تو دے دوں گا پانی کے جو ہے گلاس حاصل کرنے کے لیے۔ اس بزرگ نے کہا چلو پی لو۔ پینے کے بعد پھر بزرگ نے کہا اگر پانی پینے کے بعد تمہیں جو ہے استنجا لگ رہا ہو، آپ کو جو ہے باتھ روم استعمال کرنا ہو اور وہ آپ کا استنجا نہیں نکل رہا ہو بدن سے، بہت تکلیف ہو رہی ہو، تو سب ڈاکٹر جو ہے علاج سے مایوس ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آدھی حکومت اگر تم دو گے تو میں تم کا علاج کروں گا، تمہارا استنجا نکل جائے، تو تم دینے کے لیے تیار؟ ہارون رشید نے کہا بالکل تیار۔ بزرگ نے کہا دیکھو تمہاری حکومت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے، تمہاری پوری حکومت۔ اللہ کی نعمتیں اتنا زیادہ ہے۔ ایک بدویوں کا جو ہے واقعہ مشہور ہیں، بعض ان کے واقعات ہیں حکیمانہ بھی ہوتے ہیں۔ بدوی جو ہے دیہات کے اندر رہتے ہیں، عربی دیہاتی جس کو بدوی کہتے ہیں، ان کے جو ہے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ بعض وہ واقعات بھی ہوتے ہیں جو فنی ہوتے ہیں، جو ہے جیسے بدویوں کے متعلق قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بدویوں کے بعض بری صفات بیان کی گئی۔ ایک امام نماز پڑھا رہے تھے تو بدویوں کی بری صفات ذکر کیا، وہ آیات پڑھ رہے تھے۔ ایک بدوی نماز توڑ کے جو ہے اس نے جو ہے لکڑی لینے گیا کہ اس امام کو مارے۔ جب امام کو مارنے کے لیے جب گیا، واپس آیا لکڑی لے کر، تو امام دوسری آیت پڑھ رہے تھے جس میں بدویوں کے اچھے صفات۔ بدوی نے کہا جب لکڑی لینے گیا، مارنے کے لیے جب آیا تو تم نے آیتیں بدل دی، حالانکہ آیات کی ترتیب پر وہ امام پڑھ رہے تھے۔ اس طرح کے جو ہے بدویوں کے بہت سے جو ہے واقعات ہیں، تو اچھے واقع جو ہے ان میں سے حکیمانہ واقعات بھی ہیں۔ ایک بدوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہمیں کم لوگوں میں بنا دے، کم لوگوں میں۔ حضرت عمر نے کہا کم لوگوں میں بنا دے کیا مطلب؟ بدوی نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو میرے شکر ادا کرتے ہیں، میرے شکر ادا، اسی لیے کم لوگوں میں یعنی مطلب شکر گزاروں میں شامل فرما۔ تو نیا سال شروع ہو رہا ہے، پرانا گزشتہ سالوں میں اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمایا، ان کو سوچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے روزہ رکھا، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں شکر کرنے کے لیے۔ ہمیں جو ہے ایک جو ہے شکر عملی بھی ہو اور ایک شکر زبانی بھی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شکر کا جذبہ عطا فرمائے، نئے سال خوب مبارک بنائے،
بریک کے بعد آپ کی ملاقات ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلام کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ 1442 جو ہے سن ہجری کے جو ہے سب سے پہلا مہینہ نیا سال محرم کے مہینے کی جو ہے پہلی تاریخ ہے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی خوب بابرکت بنائے۔ اس سال کو اللہ تعالی ہمیں عافیت کا معاملہ فرمائے، ہمارے تمام حاجات کو پورا فرمائے، دین اور دنیا میں سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں نے پہلی نشست میں بھی یہ دعا پڑھ کے سنایا تھا، ابھی بھی ایک جو ہے پڑھ لیجئے اگر کوئی مس ہو گیا تو یہ نئے سال کی دعا ہے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یا اللہ تعالی امسال کو امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا اور اللہ کی رضامندی والا اور شیطان سے حفاظت والا سال بنائیے۔ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امسال کے اندر ہر طرح کے برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہر طرح کے شرور آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو محرم کے مہینے کے جو ہے سلسلے میں پہلی نشست میں بات چل رہی تھی۔ محرم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے تاریخ کے واقعات سے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے تدفین جو ہے محرم کی پہلی تاریخ آج کے دن ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ جو ہے ان کو یا اللہ اسلام عطا فرما۔ سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، سر لینے کے لیے نکلے تھے، تو سر دینے کے لیے پھر دار ارقم میں چلے گئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جو ہے عظیم فتوحات، عظیم انقلاب اسلامی دنیا میں تاریخ کے اندر پیدا کیا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے صفات سے متصف تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما، شہید کا موت عطا فرما، مجھے شہید بنا دیجئے، اللہ کے راستے کی موت عطا فرما، اسی طرح مدینے کی موت عطا فرما۔ تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، یہ دو دعا ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ اللہ کے راستے میں بھی موت ہو، شہید بھی ہو، مدینے میں بھی ہو۔ مدینے میں تو کوئی جو ہے ایسے نہیں آتا، اسلام کو اللہ نے طاقت دے دیا ہے، تو یہاں پر تو لڑائی نہیں ہوگی، تو کس طرح آپ شہید بھی ہوں اور مدینے کی موت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ آزادی ہند کے لیے جو ہے سرداروں میں سے تھے، اور جو ہے حضرت کو جو ہے مالٹا کے جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ وہاں پر جو ہے حضرت کو جو ہے سازش کرنے کے لیے حضرت کے کمرے کے اندر ایک مرتبہ حضرت ذکر کر رہے تھے حضرت کے جو ہے کمرے کے اندر ایک سام کو وہاں بھیج دیا دشمنوں نے۔ جب وہاں بھیج دیا، حضرت ذکر میں مشغول تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ سام آیا اور سام کو حضرت نے دیکھا تو سام سے کہا میں ذکر کر رہا ہوں، تم کیوں ذکر نہیں کرے؟ سانپ نے بھی حضرت کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دی اپنے سر کو ہلا کے، اور پھر دوبارہ وہ لوٹ کے گئے، جس نے چھوڑا ہے اس کو جا کے ڈنس کر ان کو قتل کر دیا۔ تو من کان للہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ
اس کے لیے اللہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چاہت اللہ نے پورا فرما دی۔ ابو لؤلؤ مجوسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی فرمائی کہ جو ہے حضرت عمر کو اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر تھے تو احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب 3 صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ احد بڑی خوشی ہوئی، احد خوشی کے مارے جھومنے لگے، احد پہاڑ ہلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ 2 شہید سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز پڑھا رہے تھے، کیسی شہادت ہوئی، نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز تھا اور جو ہے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ابو لؤلؤ مجوسی اس نے اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچانک حملہ کر دیا، سخت زخمی ہوئے، لیکن نماز کا احترام دیکھیے، سخت زخمی ہو گئے، بے ہوشی کے قریب تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نائب بنایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی تکمیل کی، صحابہ نے بھی نماز نہیں توڑا۔ نماز کے تکمیل کرنے کے بعد دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو چکے، ہوش لانے کی کوشش کی، ہوش نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ایک صحابی نے کہا نماز کا نام لے گا تو ہوش میں آ جائے گا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا نام لیا، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہوش میں آ گئے اور کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، جس کی نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمیں جو ہے ان واقعات سے سیکھنا چاہیے، نماز کتنی اہم چیز ہے جس کے جو ہے ہمیں قضا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک فرض نماز کو ایک مرتبہ قضا کر لینا گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح ایک نماز کو بغیر عذر کے جو ہے قضا کر دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو بھی بتائیں، اور یہ جو ہے محرم کے سبق ہیں کہ نمازوں کا کیسے ہم اہتمام کریں اور حق کے لیے کیسے جو ہے ڈٹے رہے۔ ہمارے اکابرین جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین یکم محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی، کبھی بے ہوش ہو جاتے، کبھی ہوش میں تھے، اس حالت میں بھی آخری زندگی میں ایک نوجوان آیا، ان کے پائجامہ ٹخنوں کے نیچے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے کیا لحاظ کرتے تھے، فوراً ہوش میں آیا تو فوراً فرمایا اپنے پیجامہ کو، اپنے جو ہے چادر کو ٹخنے کے اوپر کر لو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مردوں کے لیے اپنے جو ہے چادر یا پیجامہ کو ٹخنے کے نیچے کرنے کو۔ اس بیماری، سخت بیماری، جان کنی کے عالم میں، آخری حالت میں بھی دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی پاسداری کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے ان واقعات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اصل میں شہادت یہ جو ہے شہادت یہ تو سعادت ہے۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو انہوں نے جو ہے آواز لگائی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ دشمن حیران ہو گیا، جس کو میں قتل کر رہا ہوں، قتل کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ مسلمانوں سے پوچھا اور وہ دشمن بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! یہ جو ہے شہادت، یہ سعادت ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ نیا سال جو ہے آ رہا ہے، شروع ہو گیا ہے، اس نئے سال کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام قرآن کی ایک آیت پڑھ کے جو ہے ہمیں جو ہے نیا سال کا جو ہے پیغام ہم کو سناتے تھے۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت ہے، یہ نیا سال کا پیغام ہے۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تقوی کو رینیو کرو۔ جب جو ہے بزنس کے جب سال نیا ہوتا ہے تو حساب لگاتے ہیں کس چیز میں ہمیں، کس بزنس میں نقصان ہوا، کس میں
خسارہ ہوا, کس میں نفع ہوا. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہماری زندگی جو ہے کٹتی جا رہی ہیں. ہم نے کتنا جو ہے نقصان اٹھایا, کتنے ہمارے ٹائم ویسٹ کیے. وہ فیس بک اور واٹس ایپ سے ہم نے کتنے ہمارے اوقات کو ضائع کر دیے. تو ہم دوبارہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے. ہم پانچوں نمازوں کی پابندی کے اندر کتنی کوتاہیاں کی ہیں. یہ نیا سال کے اندر ہم نے کیا گناہ کیا ہے گزشتہ سال, اس کا توبہ کرنے کا وقت ہے. حقوق اللہ کے اندر کیا کمی کیا ہے, حقوق العباد میں ہم نے کیا کمی کیا ہے. حقوق العباد, بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے, مجھے یاد آیا میراث. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کے مال کی جو تقسیم یہ فرض ہے. اس کے مال کو تقسیم کرنا قرآن کریم نے بتایا ہے کہ بیٹے کا کتنا حصہ ہوگا, بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا, قرآن نے فکس کر دیا ہے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس کے متعلق بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں. اپنے بچوں کو تو دے دیتے ہیں, بھائی سب قبض کر لیتے ہیں قبضہ, بہنوں کا حصہ محروم کر دیتے ہیں. کہا کہ تم نے شادی کیا, تم کو اتنا دے دیا کافی ہے. یہ نہیں, اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ حرام مال کھا رہے ہیں. یہ بالکل خطرے. بہت سے حضرات ہیں بہنوں کے مال جو ہے ہڑپ کر لیتے ہیں. بھائیوں کا یعنی والدین کے انتقال کے بعد بیٹوں کا حصہ جیسے قرآن کریم نے بتایا ہے, اسی طرح بیٹیوں کا حصہ بھی بتایا ہوا ہے. اسی لیے مال یہ میراث جو ہے, میراث کی تقسیم کے اندر یہ کوتاہی ہے. اگر ہوئی ہے تو اس سے توبہ کریں. اگر ایسا پہلے ہوا ہے تو جو حقدار ہے ان کو دیں, ورنہ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا, ان کے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حقوق اللہ جس طرح اہم ہے, حقوق العباد زیادہ اہم ہے. حقوق اللہ شاید اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, بندوں کے حقوق تو جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. اسی لیے میراث کے تقسیم وغیرہ کے اندر بہت احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں جو ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں دیکھیں, ہم نے اپنے اولاد کو ایسے ہی چھوڑ کے رکھا ہے تو یا ان کی تربیت کی ہے. نئے سال کے اندر ہمارا تمام یا میرے جو ہے دینی زندگی کو ہم جو ہے دوبارہ محاسبہ کریں. جس چیز میں کوتاہی ہوئی تھی اس سے توبہ کریں, اس کو جو ہے تکمیل کرنے کی کوشش کریں. اولاد کی تربیت میں اگر ہمیں کمی ہوئی ہے آگے صحیح کرنے کی کوشش کریں. حلال کی تمیز نہیں ہوئی, حرام حلال کی تمیز کا فکر پیدا کریں. جو بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی جو ہے کوشش کریں, اور آئندہ سال کے لیے یہ جو ہے امسال اللہ سے وعدہ کریں, یا اللہ کی مرضی کے موافق ہی زندگی گزاروں گا. اگر کوئی کوتاہی ہو گئی فوراً توبہ کروں گا. اور جو ہے آخرت کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں پیغام نیا سال کا سنا رہے ہیں, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر ایک کو چاہیے کہ کل قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. ہمیں جو ہے اس کا فکر کرنا چاہیے. ہمارے اوقات کو قیمتی بنائیں, ہر وقت کو قیمتی بنا کر اللہ کے لیے حقوق اللہ, حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر مخلوق خدا کے جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے خدمت خلق کے اندر ہمیں گزارنے کی کوشش کریں. کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کی غیبت چغل خوری یا کوئی کسی کا حق مارا ہے تو ان کو ادا کریں, اللہ سے توبہ کریں. جن کا حق مارا ہے ان سے معافی مانگیں. یہ نیا سال کا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے پیغام ہے. اس کے بعد ہم اس نئے سال کو جو ہے ہر لمحے کو خوب جو ہے غنیمت جانیں, وہ ضائع نہ کریں. پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے, پتہ نہیں. ایک دارالعلوم دیوبند کے جو ہے دارالعلوم دیوبند دنیا کا ایک عظیم ادارہ ہے, جہاں سے جو ہے کتنے بڑے علماء دنیا کے اندر پھیل کے دین کی خدمتیں کر رہے ہیں. آج UK کے اندر, یورپ کے اندر جو ہم دین کی نشانیاں, دین کے چلت پھرت دیکھ رہے ہیں, اکثر جو ہے دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم ادارے کی برکت ہے. اس دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے جو استاد تھے ان کا نام ملا محمود, اور پہلے شاگرد تھے وہ بھی حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا تو وہ جو ہے
ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی میں خواب میں دیکھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ میرے تو بہت سے عمل تھے، میں نے سمجھا کہ وہ اعمال مجھے نجات دے گا، لیکن ایک عمل نجات مل گیا جس کو میں معمولی سمجھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ میری اہلیہ نے کھانے کے اندر 3 مرتبہ نمک ڈال دیا، بہت زیادہ نمکین ہو گیا کھانا، اور مجھے نمک بالکل پسند نہیں۔ جب میں نے کھانا شروع کیا تو اہلیہ نے پوچھا کہ کیسے ہیں کھانا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی بندی نے اتنی محنت کر کے جو ہے میرے لیے پکایا ہے، اگر میں کہوں کہ بہت زیادہ نمکین ہے میں نہیں کھاؤں گا، ان کا دل دکھے گا۔ اللہ اکبر! مخلوق خدا کے دل کو نہ دکھانا، یہ اسلام کی صفات ہیں، نیا سال کا پیغام ہے، تو دل دکھے گا۔ کہا کہ بہت اچھا ہے۔ اس نے جو ہے ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس کھانے کو کھایا۔ بعد میں اہلیہ نے کھایا تو دیکھا کہ اتنا زیادہ نمکین ہے، نمک ہے، پھر بھی آپ نے کہا بہت اچھا کھانا ہے۔ پھر وہ ہنسنے لگے، کہا کہ میرے اس عمل پر میں نے اہلیہ سے کمپلین نہیں کیا، شکایت نہیں کیا، کھانے کو جو ہے صبر کر کے کھا لیا، اسی عمل کو اللہ نے پسند فرمایا اور کہا کہ تم نے میرے مخلوق کے ساتھ دل کو نہیں دکھایا، تمہاری بیوی کے دل کو نہ دکھایا، میں بھی تمہارا دل کو نہ دکھاؤں گا، تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے، کون سے عمل اللہ کے یہاں نجات کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے نیا سال کے اندر ہم عزم بالجزم کریں، پختہ ارادہ کریں اور عاشورے کے روزے کو رکھنے کی کوشش کریں۔ عاشورہ یعنی 10واں محرم کے روزے، اس کو ضرور رکھیں۔ روزے رکھیں گے، تہجد کی بھی توفیق نصیب ہوگی، اور ہم خوب اللہ سے دعا کریں گے۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ایک روزے میں کتنے فوائد اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ایک ہی روزہ رکھتا تھا، بعد میں جو ہے غیروں کی مخالفت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے حضرات ایک رکھتے ہیں، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 رکھوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ 2 روزے رکھیں، یعنی 9 10، اگر 9 میں نہیں رکھ سکا 10 11 رکھنے کی کوشش کریں، یعنی 2 دن روزے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارے پچھلے سال کے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، کبیرہ گناہ بھی جو ہے انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے صاف اور پاک ہو کر نیا سال کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ یہ جو ہے نئے سال کا پیغام ہے۔ اسی طرح جو ہے اس مہینے کے اندر نواسۂ رسول، اللہ اکبر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، شہادت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شہادت کوئی افسوس کی چیز نہیں، یہ سعادت کی چیز ہے۔ شہادت کے لیے صحابہ تمنائیں کیا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی۔ البدایہ والنہایہ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیار فرما رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عجیب سوال کیا، اتحبہ، کیا آپ اس سے یعنی حسین سے محبت کرتا ہے؟ وہ تو 5-6 سال کا بچہ ہے۔ جب خطبہ دے رہے تھے تو دونوں بھائی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تو خطبہ کو بھی روک دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ میں محبت کروں، وہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر افسوسناک پیشن گوئی فرمائی، اما ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت جو ہے اس کو جو ہے ایک دن قتل کرے گا۔ الا اریک موضع قبری، کیا میں من موضع قبری، کیا میں آپ کو اس کے قبر کی جگہ نہ دکھاؤں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی عراق کے زمین سے لے آئے، اور اس میں جو ہے وہ مٹی جو بالکل سرخ تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں جو ہے یہ سبق حاصل کریں کہ حق کے لیے جو بھی کرنا پڑے، جان دینا پڑے، حق کے لیے ہم جو ہے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں بڑی دیری ہوئی ہے تو سارا پروگرام سننی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی
محرم نہیں سعادت دیتی ہے بیان کرنے نہیں اور اللہ تعالیٰ سارے کے کامیاب کرا تو عمل کرنے توفیق دے آمین آمین. میں نمبر سنا تک کیا میں کہا کوئی کال نہیں گئی تو حوصلہ افزائی مست کرنی چاہیے ہے. جی ہاں اللہ سے اس نے جزا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت پیارا پروگرام سن دیتا جزاک اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح سال آنا تو اللہ زندگی دے. آمین آمین. تو دوبارہ سمجھتے پروگرام کی نہیں چھوڑ دے. کوئی سارا کوئی غلطی ہے تو معاف کریے. جزاک اللہ خیر. آپ کا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خوب بابرکت بنائے نئے سال میں اور تمام ناظرین کو بھی برکت والا سال امسال اللہ تعالیٰ بنائیں. اور یہ سال ہم گزشتہ سال ہم نہیں کر سکے حج عمرے جو ہے بہت سے حضرات نہیں کر سکے. امسال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس مہینے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دفن کیا گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو پڑھ کر ہم بہت سبق حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت یوم عاشورہ کے اندر ہوئی ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے کیسے لڑ رہے تھے اور حق کو جو ہے واضح کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے قُلِ الْحَقُ وَإِنْ كَانَ مُرًّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی. اور ایک عجیب واقعہ ہم تو دوسرے واقعات سنتے ہیں لیکن ہم اس میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کا ایک پہلو بھی آپ سن لیجئے. لڑائی ہو رہا تھا بہت سخت جو ہے لڑائی جو ہے پیک پر تھا. بہت سخت لڑائی چل رہی تھی. ظہر کا وقت آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تیریں چل رہی ہیں اور قریب کے تمام ساتھی ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں کو آواز لگائی کہ سب ہم لڑائی روکتے ہیں کہ اور جو ہے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. تو دوسرے سائڈ کے لوگ تو کہاں سننے والے تھے, وہ تو تیر پر تیر مار رہے تھے. اس طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سائد کے جو اہل بیت تھے زیادہ تر وہ سب جمع ہو گئے اور نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی. اور نماز پڑھاتے ہوئے بھی کافی جو ہے اہل بیت میں سے بہت سے حضرات شہید ہو گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے وقت ہم کو سبق دے گئے تھے نمازوں کا اہتمام ہی اصل کامیابی ہے. اگر ہمارے اندر نماز نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. نمازوں کا اہتمام اصل ہے ہمیں جو ہے سکھا گئے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے پہلے ہی سے یہ پیشن گوئی کر دی کہ آپ کی امت جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب سب سے عظیم کامیابی حاصل کی شہادت. یہ اس لیے میں عرض کر رہا تھا شہادت افسوس کا مقام نہیں, شہادت سعادت کا مقام ہے. اسی کے لیے اسی کا تمنا کیا کرتے تھے تمام صحابہ کرام اور جو ہے سلف صالحین اسی کے تمنا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا دیا. کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں پیٹی پرو سے بول رہی ہوں. جی ہاں. جی آپ کا سوال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ بہت اچھا. اچھا میں نے پوچھنا تھا کہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے؟ بالکل شروع ہو گیا ہے. پہلا دن ہے محرم کا, پہلا دن, پہلی تاریخ. جی ہاں جی ہاں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مبارک مہینہ جو ہے ہمیں خوب مبارک کرے اور نئے سال کے اندر جو پیغام جو قرآن کی آیت کی روشنی میں سنایا گیا ہے کہ آخرت کی کیسی تیاری کریں اور گزشتہ سالوں کے اندر جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہے ان سے توبہ استغفار. آئندہ اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے ہم جو ہے عزم بالجزم کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے ہم جو ہے سبق حاصل کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انسان کی شہادت جو حق کے لیے اپنے آپ کو جان دے دیا اور شہادت کے قریب بھی نماز کو نہیں چھوڑا، تیریں اڑ رہی تھی، نماز کو نہیں چھوڑا، ہمیں یہ سبق دیتا ہے نیا سال ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک خاص دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ہم جو ہے تمام امت کے لیے دعا کریں اور اس پوری دنیا کے اندر اللہ شرور، آفات، مہلک بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرما کر آئندہ جو ہے دنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب بابرکت والا بنائے، حرمین شریفین کے دروازے کھل جائیں ہم سب کے لیے اور ہم بار بار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی جو ہے نعرے کو بلند کرتے ہوئے حرمین شریفین کی زیارت کرنے جائیں، اور اسی طرح اولاد کی تربیت جو بھی ہے اسی طرح اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم دیں گے، اسی طرح حلال حرام کی تمیز کریں، حلال کمائی کریں گے، یعنی ہم اپنے آپ کو نیا کر کے نئے سال میں پیش کریں، اسلام کو سر سے لے کر پیر تک اسلامی شعائر کو دل میں بھی اتاریں، زندگی میں بھی اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیا سال خوب مبارک بنائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔